بغداد کے قدیم شہر میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا جس کا نام طارق تھا۔ اس کا نام شہر کی گلیوں میں خوشحالی کے علامت کے طور پر گونجتا تھا۔ وہ اپنی کامیابی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس کی لالچ بھی اتنی ہی مشہور تھی۔ طارق کی دولت بے شمار تھی، لیکن پھر بھی وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا مزید سونا، مزید زمین اور مزید طاقت۔ وہ اپنے ایمپائر کو وسعت دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک گرم دوپہر طارق نے صحرا میں چھپی ایک خزانے کے بارے میں بات چیت سنی۔ ایک ایسا خزانہ جو اسے دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا سکتا تھا۔ باتوں میں کہا جا رہا تھا کہ ایک قدیم چیز ہے جو ریت کے نیچے دفن ہے، اور اس کا تحفظ کرنے والے نہ دکھائی دینے والے راز ہیں، اور صحرا کی بے رحمانہ گرمی۔ طارق کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ اس کا دماغ صرف اس خزانے میں گم ہو گیا۔ کہا جاتا تھا کہ اس خزانے کا ملنا ناممکن ہے، لیکن طارق اپنی مغروری میں یقین کرتا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ سکتا ہے۔ سوچنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنے بہترین آدمیوں کو جمع کیا اور صحرا کی طرف سفر شروع کر دیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ شہر کا سورج تیز ہو رہا تھا جب وہ اور اس کا قافلہ اونٹوں اور سامان کے ساتھ خطرناک سفر پر روانہ ہوئے۔ جتنا وہ سفر کرتے گئے اتنی ہی تیز گرمی بڑھتی گئی۔ ریت لگتا تھا کہ کہیں ختم نہیں ہو رہی، اور ہوا جیسے ایک انتباہ کے طور پر چیخ رہی تھی۔ طارق کے آدمی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن طارق نے انہیں ایک سرد اور بے تاثر اشارہ کر کے خاموش کر دیا۔ ہم اس خزانے کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں اور کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی، اس نے کہا۔ لیکن اس کے اندر کہیں ایک عجیب سی احساس پیدا ہو رہا تھا۔ جب رات آئی تو وہ ایک چھوٹے سے چشمے کے قریب بیٹھ گئے۔ چاندنی میں ریت پر پراسرار سائے بن رہے تھے، اور صرف ہوا کی آواز تھی جو دنیا کی تنہائی کی گواہی دے رہی تھی۔ طارق اکیلا کھڑا تھا، دور کہیں افق کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ریت اور آسمان ایک دوسرے میں گھل گئے تھے۔ ایک عجب سا احساس اس پر غالب آ رہا تھا، لیکن اس نے اسے جھٹک دیا اور صرف خزانے کے بارے میں سوچا۔ طارق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صحرا پہلے ہی اپنے رازوں کو ظاہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ رات کی خاموشی میں ایک شخصیت سائے سے باہر نکلی، ایک پراسرار درویش بوڑھا اور وقت کے اثرات سے تھکا ہوا۔ اس کی آنکھیں حکمت سے چمک رہی تھیں اور اس کی موجودگی ہوا کو سکون دے رہی تھی۔ وہ طارق کو کچھ دیر تک دیکھتا رہا، جیسے اس کے دل کی گہرائی میں جھانک رہا ہو۔ پھر درویش آہستہ آہستہ بڑھا اور اس کی آواز ہوا کے ساتھ سرگوشی کی طرح آئی، صحرا میں سچائیوں کو دریافت کرنے کا طریقہ ہے۔ طارق حیران ہو کر مڑا، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تم کون ہو بوڑھے آدمی؟ اس نے مطالبہ کیا۔ درویش مسکرا کر بولا، میں صرف ایک عاجز مسافر ہوں۔ لیکن صحرا، وہ ان لوگوں کو بولتا ہے جو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے توقف کیا اور طارق کی لالچی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ ہوشیار رہو سوداگر، تم جو راستہ تلاش کر رہے ہو وہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں خزانہ نہیں ملے گا، لیکن کچھ اور ملے گا جو کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ طارق کی ہنسی رات کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ خطرہ؟ مجھے کسی بات کا خوف نہیں، نہ صحرا کا نہ اس کے رازوں کا۔ میں وہی ڈھونڈوں گا جو میں چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قیمت چکانی پڑے۔ درویش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی جگہ وہ مڑ کر چل دیا، اس کا سایہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صحرا تمہیں تمہارے دل کی سچی خواہشیں دکھائے گا، اس کی آواز ہوا میں گم ہو گئی۔ طارق کھڑا رہا، درویش کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے شک کی لہر اس کی آنکھوں میں جمی، لیکن اس نے فوراً اسے رد کر دیا۔ وہ ایک بلند حوصلہ آدمی تھا اور کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ لیکن صحرا کے راز پہلے ہی اپنا پردہ اٹھا چکے تھے۔ اصل سفر ابھی شروع ہونا تھا۔ صبح ہوئی اور طارق اور اس کے آدمی دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا کی ریت بے رحمی سے پھیل رہی تھی اور سورج کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر قدم پر طارق کی آنکھوں میں خزانے کا خواب چمکتا تھا، اور اس کا دل صرف اس ایک مقصد کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس کے آدمی بھی تھک چکے تھے، لیکن طارق نے انہیں تسلی دی۔ ہم اس راستے پر ہیں جو تاریخ کا حصہ بنے گا۔ تم سب میرے ساتھ ہو اور ہم یہ خزانہ ڈھونڈ کر رہیں گے۔ صحرا کی ہوا میں ایک پراسرار سکون تھا، جیسے کہ وہ طارق کے ارادوں کو جانتا ہو اور اسے امتحان میں ڈالنے کی تیاری کر رہا ہو۔
طارق نے بہت جلد ایک پہاڑی کی سمت کا تعین کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خزانے کے قریب ہے۔ جیسے جیسے وہ اس پہاڑی کے قریب پہنچے، ریت کا دریا اور بھی گہرا اور بے رحم ہوتا گیا۔ ہر طرف بس سنسان چپ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ صحرا خود ان کے خلاف کھڑا ہو۔ اسی وقت طارق کے ایک آدمی نے شور مچایا، دیکھو وہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ طارق نے فوراً نظریں گھمائیں اور دور افق پر ایک دھندلا سا منظر نظر آیا۔ ایک اونٹ کی ہڈیاں اور کچھ بے شکل سی چیزیں ریت میں دفن نظر آ رہی تھیں۔ طارق کو یہ منظر بے حد عجب لگا، مگر اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ سب صرف ایک قدرتی حادثہ ہے۔ آگے بڑھو، یہ سب کچھ ہمیں روک نہیں سکتا، اس نے سختی سے کہا اور اپنے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے جیسے وہ اس جگہ کے قریب پہنچے، کچھ ایسا ہوا جو طارق نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک اونچی سرگوشی ہوا میں گونجنے لگی، جیسے صحرا نے خود ان کے دلوں میں خوف کے بیج ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ ریت کی لہر میں کچھ غمگین اور پراسرار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ طارق نے اپنی آنکھوں کو چمکاتے ہوئے کہا، یہ سب محض ایک خواب ہے، ہمیں صرف اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ لیکن جب وہ پہاڑی کی ایک بلند چوٹی تک پہنچے، اس کا ایک آدمی اچانک ریت میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ باقی لوگ خوف سے لرز رہے تھے اور طارق کو اب خود بھی کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ صحرا ہمیں ہلاک کرنے پر تولا ہوا ہے، ایک آدمی تیز آواز میں بولا۔ طارق کا چہرہ سخت تھا۔ ہمت رکھو، یہ صرف ایک چیلنج ہے اور ہمیں اسے جیتنا ہے۔ لیکن صحرا کی خاموشی اور خطرات بڑھتے جا رہے تھے۔ طارق اور اس کے قافلے کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ کیا طارق اپنی لالچ کی بنیاد پر اس راستے پر کامیاب ہو پائے گا؟ صحرا کی قدرتی قوتیں اس کے ارادوں کو تباہ کر دیں گی؟ وقت اور صحرا کے جواب کا انتظار تھا۔ درویش کی باتیں اب طارق کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ صحرا تمہیں تمہارے دل کی سچی خواہشیں دکھائے گا۔ اور طارق کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ صحرا واقعی اسے کچھ دکھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری صبح طارق اور اس کے قافلے کا سفر مزید دشوار ہو گیا۔ صحرا کی شدید گرمی اور ریت کے طوفانوں نے ان کی قوت کو آزمایا تھا اور اب ان کے قدم تیز تھکن کا شکار ہو چکے تھے۔ طارق کا چہرہ مٹی سے ڈھکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خزانے کی چمک اب بھی برقرار تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ خزانہ بس کچھ قدم دور ہے، لیکن صحرا کی بے رحمی نے اس کی امیدوں کو کمزوری میں بدل دیا تھا۔ اس دوران ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، ریت نے بھی اپنا شور بند کر دیا، جیسے پوری دنیا سو گئی ہو۔ طارق اور اس کے آدمی ایک دوسرے کے چہروں پر بے یقینی کی جھلک دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خاموشی اچانک کہاں سے آئی تھی۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ایک آدمی بیزاری سے بولا۔ طارق نے سر گھما کر ارد گرد دیکھا۔ ایک طرف بے انتہا ریت کی دھار نظر آ رہی تھی، دوسری طرف ایک اور بلند پہاڑی دکھائی دے رہی تھی جسے انہوں نے پہلے نظر انداز کیا تھا۔ اس پہاڑی کے قریب ایک چھوٹا سا کھلا ہوا راستہ تھا جو صحرا کی گہرائیوں میں جا رہا تھا۔ طارق نے فوراً فیصلہ کیا کہ انہیں اس راستے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں اس راستے پر جانا ہے، یہ ہمیں خزانے کے قریب لے جائے گا، اس نے کہا۔ ان کے قدموں کے نیچے ریت کی نرمی اور سختی کی عجیب سی گونج تھی، جیسے صحرا خود ان کے قدموں کا پیچھا کر رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ اس راستے پر چلتے گئے، ان کے سامنے ایک نیا منظر کھل رہا تھا جو نہ تو وہ کبھی دیکھ چکے تھے اور نہ ہی اس کا تصور کیا تھا۔ رہ چلتے ہوئے طارق کی نظر ایک عجیب سی چمک پر پڑی۔ ریت میں کچھ چیز چمک رہی تھی، جیسے کوئی قیمتی پتھر یا سامان ہو۔ اس نے فوراً اس طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہ دراصل ایک پرانا دھرا ہوا تلوار تھا جس کی دھار بے حد تیز تھی۔ یہ تلوار زمین میں نصف دبی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس کچھ پراسرار نشان بھی تھے۔ یہ کیا ہے؟ طارق نے استفسار کیا۔ یہ ایک پرانی علامت ہے، ایک اور آدمی بولا، صحرا کے قدیم رازوں کا حصہ۔ طارق نے تلوار کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے تلوار کو ہاتھ لگایا، زمین گرج اٹھی اور ایک زبردست دھماکہ ہوا جس نے پورے صحرا کو لرزا دیا۔ طارق اور اس کے آدمی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک پراسرار آواز سنائی دی جو درختوں کی سرسراہٹ جیسی تھی، لیکن اس کا اصل ماخذ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کچھ اور ہے، طارق نے گھبرا کر کہا، صحرا ہمیں آزما رہا ہے۔
دور سے ایک اور آواز سنائی دی جو دھندلے سے نظر آتے ایک چھوٹے سے انسان کی آواز تھی، کیا تم یہ خزانہ واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ صحرا کا راز تمہیں ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا۔ طارق نے جلدی سے سر گھما کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ چپ رہیں اور آگے بڑھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں شکوک کی لہر تیر رہی تھی۔ صحرا کے اندر ایک اور پرت چھپی ہوئی تھی جس کی جانب طارق اور اس کے قافلے کا سفر جاری تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ صحرا ان کی لالچ کو لے کر انہیں اپنی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے چھپانے کی تیاری کر رہا تھا۔ طارق اور اس کے آدمی مزید گہرائی میں جا رہے تھے اور صحرا کا ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سا تناؤ تھا، جیسے صحرا خود انہیں آزمائش میں ڈال رہا ہو۔ ریت کے بے پناہ طوفانوں کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی اور ان کے قدموں کے نیچے کا ریت بھی کبھی نرم کبھی سخت محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ ان کے ہر قدم کا حساب رکھ رہا ہو۔ ایک دن جب وہ ایک بلند چٹان کے قریب پہنچے، طارق نے اچانک ریت میں کچھ چمکتے ہوئے آثار دیکھے۔ اس کی نظریں چمک اٹھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک اور آدمی اس کے قریب آیا اور بولا، ہمیں کچھ ہو رہا ہے طارق صاحب، یہ صحرا ہمیں اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ طارق نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا اور اسے یہ احساس ہوا کہ شاید صحرا کی حقیقت وہ نہیں تھی جو وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ خزانہ جس کی وہ آرزو کرتا تھا اب اس کے لیے ایک سوال بن چکا تھا۔ یہ سب صرف خزانے کی بات نہیں ہے، طارق نے خود سے کہا، صحرا نے کچھ اور چھپایا ہوا ہے، کچھ زیادہ قیمتی جو ہم سب کو بدل سکتا ہے۔ چند گھنٹوں کی مزید مسافت کے بعد جب وہ چٹانوں کے درمیان ایک تنگ درے میں پہنچے، ایک پراسرار دروازہ نظر آیا جو قدرتی طور پر چٹانوں میں چھپ گیا تھا۔ طارق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ دروازہ خزانے کی طرف لے جا رہا تھا؟ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ اندر ایک مدھم روشنی سے روشن ایک غار کی منظر سامنے آئی۔ طارق کی نظریں چمک اٹھیں اور اس کے دل میں کامیابی کا جذبہ اٹھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر قدم رکھنے لگا، ایک آہستہ اور گہری آواز نے اس کا پیچھا کیا، جو بھی اندر جائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ طارق کے قدم رک گئے۔ یہ آواز ایک پرانے درویش کی تھی جس کا چہرہ طارق کے دماغ میں اب بھی تازہ تھا۔ وہ درویش جو صحرا کی حقیقت کو جانتا تھا، جو اس کے دل کی گہری خواہشوں کو سمجھتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے، طارق نے خود سے کہا، مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوا، اس کے سامنے ایک عجیب منظر آیا۔ چمکدار سونے اور جواہرات سے سجا ایک طویل دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے ارد گرد پراسرار نقش و نگار تھے۔ طارق کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئیں اور وہ فوراً ان کی طرف بڑھا۔ یہ ہے وہ خزانہ، اس نے خود سے کہا، یہ سب کچھ میرا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے خزانے کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، زمین ہلنے لگی۔ غار کی دیواروں سے ایک زوردار آواز آئی اور ایک طاقتور دھماکہ ہوا۔ طارق کے قدم رک گئے اور اس نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر دیکھا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ہمت نہ ہارنا، اس نے کہا، یہ صرف ایک اور چیلنج ہے اور ہم اسے جیتیں گے۔ لیکن ایک نظر میں طارق کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ صحرا کا خزانہ صرف سونا اور جواہرات نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے خوف اور لالچ کا امتحان تھا۔ صحرا کے اسرار نے طارق کو اس کی سچی حقیقت کا سامنا کرایا۔ یہ ایک آزمائش تھی اور وہ صرف وہی کامیاب ہو سکتا تھا جو اپنے اندر کی تاریکی کو پہچان سکے۔ لیکن کیا طارق اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار تھا؟ وہ اپنے خوابوں اور لالچ کے پیچھے بھاگتا رہ جائے گا۔ طارق اور اس کے آدمی غار میں موجود خزانے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ہر قدم کے ساتھ صحرا کی طاقتور سرگوشیاں ان کے دلوں میں خوف کا بیج بوتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی طارق نے خزانے کے قریب پہنچنا شروع کیا، ایک اور زبردست دھماکہ ہوا اور پوری غار لرز اٹھی۔ زمین کی گہرائیوں سے ایک گہری آواز آئی جیسے صحرا خود بول رہا ہو، تم نے خزانے کو اپنی لالچ کے لیے چنا، لیکن صحرا کی حقیقت تمہیں بدل دے گی۔ طارق کی نظریں چمک الفاٹ ہے، مگر اس کا دل بھی ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا صحرا کی آزمائش کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنی لالچ کو چھوڑنا ہوگا؟ اس لمحے میں طارق کو اپنے اندر کی لالچ اور طاقت کی حقیقت کا احساس ہوا۔ وہ جان گیا کہ خزانہ کبھی بھی اس کی مکمل خوشی نہیں بن سکتا تھا۔
سونا، جواہرات اور زمین کا اختیار، یہ سب اسے وقتی سکون فراہم کر سکتے تھے، لیکن اندر کی تشنگی کبھی نہیں مٹ سکتی تھی۔ صحرا نے اسے یہ سکھایا تھا کہ اصل خزانہ وہ نہیں جو باہر نظر آتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دل میں چھپا ہوتا ہے۔ صحرا نے مجھے آزمایا، طارق نے آہستہ سے کہا، لیکن اب مجھے اپنی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ دور سے ایک ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور طارق نے موڑ کر دیکھا۔ وہی درویش تھا جس نے اسے پہلی بار خبردار کیا تھا۔ تم نے آخرکار اسے سمجھ لیا۔ تمہارا اصل خزانہ تمہاری محبت، تمہارا صدقہ اور تمہاری نیکی ہے۔ درویش کی باتوں نے طارق کو اور زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ صحرا جسے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، دراصل اس کا بہترین استاد بن چکا تھا۔ اس نے خود کو لالچ سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ طارق نے اپنے آدمیوں کو آواز دی اور کہا، یہ خزانہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا؟ ایک آدمی حیران ہو کر بولا۔ ہم نے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا اور اب واپس جا رہے ہیں؟ طارق نے سادہ لہجے میں جواب دیا، صحرا کا خزانہ صرف باہر نہیں، اندر بھی ہوتا ہے۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ میں کس بات کی حقیقت سے محروم تھا۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ غار سے باہر نکلا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ صحرا کی تیز ہوا نے ان کا استقبال کیا، لیکن اب طارق کو ان ہواؤں میں ایک نیا معنی نظر آ رہا تھا۔ وہ واپس شہر کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس کے دل میں وہ خزانہ تھا جو اس نے صحرا میں پایا تھا، ایک نیا عزم، سچائی اور نیک نیتی۔ صحرا نے اس کا امتحان لیا اور طارق نے خود کو پہچان لیا۔ اس کے دل میں اب وہ طاقت تھی جو سونے اور جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، ایک دل کی سکونت اور سچائی کی طاقت۔ یہ سفر طارق کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن چکا تھا۔ صحرا نے اس کی لالچ کو چھین لیا اور ایک نئی روشنی کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اس کے لیے خزانہ اب صرف وہ نہیں تھا جو دنیا میں دکھائی دیتا تھا، بلکہ وہ تھا جو اس کے اندر کی گہرائیوں میں تھا۔ اب طارق جانتا تھا کہ سب سے بڑا خزانہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اندر تلاش کرتا ہے، اور صحرا نے اس حقیقت کو اس کے سامنے کھول دیا تھا۔ طارق اور اس کے قافلے کی واپسی کا سفر اب پہلے کی طرح نہیں تھا۔ صحرا کی سرگوشیوں نے طارق کے دل میں ایک نیا عزم پیدا کیا تھا۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا نہ صرف علم سے بلکہ سچائی کے گہرے سمجھ سے بھی۔ اس کے اندر کی لالچ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور وہ جان چکا تھا کہ اصل خزانہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کی مادی دولت میں۔ جب وہ شہر پہنچے، طارق کا منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا امیر سوداگر نہیں رہا تھا۔ اس کا دماغ اور دل دونوں صاف ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی تجارت کے معاملات میں نیک نیتی اور انصاف کا اصول اپنایا، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں شفافیت اور ایمانداری دکھائی۔ شہر والے جو پہلے اسے صرف لالچی اور خود غرض سمجھتے تھے، اب اس کی تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ طارق نے اپنے کاروبار کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں کی مدد میں لگایا، اور انہیں وہ وسائل فراہم کیے جو انہیں اپنے روزگار کے لیے درکار تھے۔ اس کے فیصلوں میں انسانیت کی خدمت اور دوسرے لوگوں کی فلاح کا جذبہ شامل تھا، اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن طارق شہر کے مرکزی چوراہے پر کھڑا تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس کے سامنے ایک بچے نے آ کر کہا، طارق صاحب، آپ نے ہماری مدد کی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ نے ہمیں سچائی کا راستہ دکھایا۔ طارق نے مسکرا کر بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب سے بڑا خزانہ وہ ہے جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ میری زندگی کا سفر اب ایک نیا آغاز بن چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب بھی اس خزانے کو تلاش کرو۔ صحرا نے طارق کو جو کچھ سکھایا تھا وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے لالچ، خود غرضی اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اپنایا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصلی سکون اور خوشی دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور نیک عملوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جب طارق کی زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا تو اس کے دل میں وہ سکون تھا جو اس نے صحرا کی گہرائیوں میں پایا تھا۔ اس کا سفر نہ صرف جغرافیائی تھا بلکہ ایک اندرونی سفر بھی تھا جو اسے اس کی حقیقت سے روشناس کراتا تھا۔ اب وہ صرف ایک کامیاب سوداگر نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا جس کے دل میں سچائی اور محبت کی طاقت تھی، اور یہ طاقت جو اس نے صحرا سے سیکھا تھا اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بن چکی تھی۔ یہ کہانی طارق کی نہیں بلکہ ہر انسان کی ہے جو لالچ، خود غرضی اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک دن سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
सहरा ने इसे ये सिखाया था कि असल खजाना वो है जो इंसान अपने दिल में ढूंढता है, और यही वो सबक था जो तारिक ने अपने सफर के दौरान सीखा।